السلام علیکم سر، حسنین رضا علیکم فرام السلام، راولپنڈی، علیکم کیسے ہیں؟ السلام، ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بات کرو جناب۔ اللہ یاری صاحب، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی دے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک دو طالبانہ بالکل ایک جو ہے نا آپ سے کویشچنس میرے، ایک عام شیعہ کے جو آپ کو فالو کر رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو جو ہاں، پریشانی ہے، میں آپ کا بہت ہی 6 7 8 مہینے سے مسلسل سمجھ لیں آپ کو فالو کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں چیزیں آپ کی۔ ہوں، آپ کی مخالفت سمجھ لیں کہ جس طرح ممبروں بھی یہ محرم جو میں نے گزارے ہیں، تقریباً میری زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ ہمارے علماء نے ہم کو منع کیا کہ فلانا کو نہ سنیں، ورنہ کبھی پوری زندگی میں نے اس طرح نہیں سنا تھا۔ مجھے کافی معیوب بھی لگا، کیونکہ ہم تو ہوں، وہ ہیں کہ جو صحیح بخاری اور مسلم بھی اپنے مدارس میں پڑھتے ہیں، ہمارے علماء جو ہیں، کیونکہ ہمارے کو الحمدللہ شیعہ حق دین ہے، اس پہ ہمارا ہوں، ایمان ہے۔ جی جی آپ سے میری سے دو گزارشات ہیں، مجھے ذرا جی کلیئر کر لیں ان چیزوں کے اوپر۔ تو ایک تھوڑی سی آپ سے ریکویسٹ متبانہ وہ کروں گا، یعنی آپ نے ایک الفاظ ابھی کہہ دیے بلتستان کے لیے، کیونکہ ہاں، میں بھی بلونگ بلتستان سے کرتا ہوں، لیکن میری اسٹڈی ٹوٹل کراچی کے اندر ہے، اور اس ٹائم میں اچھا، اسلام آباد میں ہوں۔ آپ نے ہاں کہا وہاں سارے جاہل رہتے ہیں، تو پلیز اس کی تصحیح کر لیں، کیونکہ کیا میرے تحصیل خیال کرتے ہیں میں بھائی آپ کے جو نا اتنے، میں نے جو انڈیا نہیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ متعصب مقلد جو طبقہ میں نے دیکھا نا، وہ بلتستانی اور لداخ والوں کو دیکھا، بلتستانیوں کو دیکھا۔ سر اگر میں بولوں اہل تشیع کا جو اگر صحیح معنوں میں ایک دینی طریقے سے اگر کوئی قوم اس وقت پاکستان میں ترجمانی کر رہی ہے، وہ بلتستان کی قوم ہی ہے۔ مجھے نہیں اگر معلوم آپ بھائی، میں جتنے نے جو بھی دیکھا ہے نا، میں نے جو دیکھا ہے آپ بھائی، جو بات جس پہ رائے میں کر رہے ہیں وہ ایک الگ ہاں، بات ہے، آپ جو مجتہدین کی مقلد کوئی نو میں نے ڈاؤٹ، جو دیکھا ہے کیونکہ ان کے بھائی اندر کہ جذبہ جتنے ایمانی جس، جاتا ہے۔ اب میں تقلید ولایت فقی کے چکر کے دائرے میں بات کروں اس احاطے میں، ہاں جتنے میں نے عقل کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر، اہل بیت علیہ السلام کو، کلام کو نظر انداز، پرواہ ہی نہیں ہے ان باتوں کا، نہ قرآن کا پرواہ، نہ حدیث کا پرواہ، نہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت، ان کے اقوال کا پرواہ، خمینی، خامنئی، ولایت فقی مرجعیت، جس انداز میں نے متعصب قوم یہ بلتستانیوں کو دیکھا نا، پاکستان ہندوستان میں اس طرح ہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ سب سے آگے ہیں اس معاملے میں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، ہاں، یہ آپ نے جو میرا بات یہ کہی، میں امپریشن ہے، مجھے دل میں میرا تھوڑا سا یہ یہ ہوا کہ امپریشن ہے میں بھائی تب میں پہلے بات کروں۔ کہ شاید مجھے غلطی ہے، نہیں نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں، لاہور وغیرہ میں اتنے لوگوں کو پرواہ نہیں مرجعیت کی، اوکے؟ نہ آپ سر، جائیں میں ہندوستان آپ میں، کو میں سندھ میں، کراچی میں، یا آپ لکھنؤ وغیرہ، اتنا پرواہ نہیں ہے۔ یہ بیچارے جو آپ کے بلتی ہیں نا، لداخ والے اور بلتستان والے، یہ بڑے مرجعیت کے بارے میں متعصب ہیں بیچارے، یہ ان کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے حدیث، اہل بیت ان باتوں کا، جو خامنئی کہہ دے، جو سیستانی کہہ دے، جو خوئی کہہ دے، وہی ان کو اسی سے کام ہے، دین وغیرہ سے کام ہی نہیں۔ مجھے تو یہی لگا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے لوگ کراچی میں نہیں ہیں، ایسے لوگ کراچی میں بھی ہیں، ایسے لوگ لاہور میں بھی ہیں، لیکن وہ سب نہیں ہیں، وہ لداخ سائڈ پہ اکثریت اسی ٹائپ کی ہے۔ اصل میں دین ہی انہیں سے پہنچا نا ان تک۔ ہم ہم نہیں، یہ بھی اصل غلط میں بات ہے، اگر میرے میرے یہ بھی میرے غلط بات ہے۔ میرے میرے او میرے بھائی، میرے مراجے پردادا جو مراجے آپ کو عقائد نہیں سناتے، میں مراجے صرف کسی آپ کو فتوے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جینا میں کسی پہنچا کی مراجے سے۔ وکالت نہیں کر رہا، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا آقا، میں وکالت کسی کی بھی نہیں کر رہا۔ میرے اپنے دو کویشچن تھے، وہ میں آپ اصل میں ایک بات آ گئی تو تھی، تو میں بات نے وہ مان گئے نا آپ سے ہماری، بات کر لی۔ بات میری صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے غلط تو نہیں کہا نا نہیں، لداخ والوں کے لیے، بلتستان والوں کے متعلق؟ مرجیت یعنی ایز اے شیعت کے نام پر کسی کی تقلید مینز یہ نہیں کہ وہ کسی کی شکل کو چوم رہے، وہ تشیع امام زمانہ سے ہی چیزوں سے منسوب ہو کے ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو امام محبت اہل زمانہ بیت سے ہے، دیکھے، امام ان کو زمانہ کسی اور علیہ سے محبت الصلوۃ نہیں والسلام ہے۔ سے کام ہی نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ خلوص والسلام اور سے مقلدوں کا کام روحانیت نہیں ہے، اور جو بھائی بلتستان کی عزاداروں میں وہ کہیں پر بھی نہیں ہے، یہ تو نو ڈاؤٹ ہے۔ جی آپ کہیں، نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوسرے اتنے مخلص نہیں ہیں، میں تو اس بات کو نہیں مانتا کہ وہ دوسروں سے یہ زیادہ بات میں نہیں مخلص بولا، ہے۔ یہ میں نے نہیں بولا، یہ میں نے نہیں بولا، یہ میں نے آپ نہیں نے کہا، بھی یہ میں بولا، نے نہیں کہا، آپ نے بھی کہا کہ وہ میں جو نے خلوص عزاداری ادھر ہے وہ کہیں نہیں ہے، اب بھی بولا ہے۔ ہاں میں اس بات کو تو نہیں مانتا، وہ مخلص ہوں گے، دیکھیں عزاداری میں مخلص ہوں گے، میں نہیں مانتا، لیکن دوسروں سے بھی زیادہ مخلص ہیں، یہ بات میرے لیے ثابت نہیں ہے۔ عرض یہ ہے میرے عزیز، میرے بھائی کہ آپ مقلد جو حضرات ہیں نا، مقلد چاہے ایرانی ہو، چاہے پاکستانی ہو، چاہے بلتی ہو، چاہے عراقی ہو، مقلد کا مطلب یہی ہے کہ اس کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث اس کو درکار ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے حدیث، اس کو کام یہ ہے، اس کا کام یہی ہے کہ سیستانی بلوچستانی کیا کہہ رہا ہے، جو اس کا مرجع کہے گا اسی پہ عمل کرے گا، حدیث پہ وہ اس کو یہی تو سمجھایا نا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی،
اس بیچارے کو اسی طرح پاگل بنا دیا گیا ہے، اس کو اسی طرح بیوقوف، آپ کو سمجھ ہی نہیں، آپ پہ احادیث جھوٹ سے بری ہیں، اس کو اتنا ڈرایا گیا احادیث سے کہ احادیث سب جھوٹے ہیں یا اس میں آدھا جھوٹا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چل سکتا، آپ صرف اور صرف تقلید کریں۔ تو یہ بات واضح بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار ہیں، نہیں، مقلدین جہاں بھی ہیں یہ 12 ائمہ علیہ السلام کے فضائل کو کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، وہ بھی وہی جو ان کے مرجع کہہ دے کہ یہ صحیح ہے اسی کو مانیں گے، دوسرے کو نہیں مانیں گے۔ اور عمل میں تو یہ بالکل ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان کیا ہے، یہ حقیقت یہی ہے، تقلید کی حقیقت یہی ہے۔ بہرحال آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، بسم اللہ کریں۔ تقلید مینس میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جس طریقے سے آپ ہی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے رحلت فرما رہے تھے، تو کیونکہ وہ ریتی دنیا تک ان کے اس دین کو رہنا تھا تو انہوں نے اپنے نائبین چنے۔ ہاں، تو امام زمانہ علیہ السلام جب غیبت میں جا رہے تھے تو انہوں نے کس کو چھوڑا، یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا؟ نہیں، میں بالکل کسی اور طریقے سے کسی اور پرائے میں بات کر رہا ہوں، مجھے ایک چیز خالی آپ سمجھاتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی تقلید نہ کریں، آپ کسی مولانا سے حدیث پوچھیں، حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو وہ دین ہے۔ تو مجھے بتائیں جس مولانا کے پاس میں وہ حدیث سننے کے لیے جاؤں گا، وہ مجھے وہ حدیث، کیونکہ مجھے عربی نہیں آتی، وہ جو مجھے حدیث پڑھ کے سنائے گا اس کا مجھے وہ مطلب سمجھائے گا، میں اس کی کیا کر رہا ہوں گا اس وقت؟ اس کے آپ سیکھ رہے ہیں اس سے۔ ابھی میں آپ کو حدیث، ابھی میں آیت تلاوت کرتا ہوں، دیکھیں ابھی سوال سن لو۔ دیکھیں اگر آپ کسی عالم کے پاس جاتے ہیں نا، مثلا آپ گئے شہنشاہ کے پاس، آپ گئے جواد نقوی کے پاس، آپ نے پوچھا خامنئی صاحب کا کیا فتویٰ ہے، اس نے آپ کو فارسی نہیں آتی، تو اس نے خامنئی صاحب کا فتویٰ اردو زبان میں یا پنجابی زبان میں یا بلتی زبان میں آپ کے لیے ترجمہ کر کے آپ نے سکھایا، آپ کو سکھا دیا، آپ کو سنا دیا، تو آپ نے کیا شہنشاہ نقوی یا جواد نقوی یا وہ بلتی عالم کی آپ نے تقلید کیا؟ نہیں تقلید کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ خمینی کا فتویٰ ہے، یہ سیستانی کا فتویٰ ہے، میں اس کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے، میں عربی فارسی نہیں جانتا، میں اس کے فتوے پہ عمل کر رہا ہوں، اور یہ جو آدمی مجھے سمجھا رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے، یہ صحیح ترجمہ کر رہا ہے، یہ صرف مترجم ہے، یہ صرف ایکسپلین کرتا ہے، تشریح دے رہا ہے، یہ میں اس کے تقلید نہیں کر رہا۔ تو بات سنو، اسی طرح حدیث شریف میں دیکھو، یہ جو تمہارے حجج ہے نا، تمہارے اس طرح کے بہانے، یہ ہم دسیوں دفعہ جواب دے چکے ہیں۔ اگر آپ کسی عالم کے پاس گئے نا، ابھی میرے پاس آپ آئیں، میں آپ کو حدیث یہاں پہ سناتا ہوں، یہ حدیث ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ حدیث یہ کہہ رہا ہے، اور میں کبھی نہیں کہتا کہ جو میرا ترجمہ ہے وہ آپ پہ حجت ہے، اور کوئی بھی ادعا نہیں کرتا کہ یہ ترجمہ آپ پہ حجت ہے۔ اگر آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اگر آپ کو شک ہو گیا تو آپ دوسرے کے پاس چلے جاؤ، جیسے آپ فتوے کے لیے کوئی وہ نہیں کہتا، کوئی مرجع بھی نہیں کہتا کہ فتویٰ وہ حجت، فتوے کا جو ترجمہ ہے وہ حجت ہے، ترجمے پہ اگر اعتماد ہے تو حجت ہے، ہر جگہ دنیا میں یہی ہے، اگر وہ صحیح ہے تو حجت ہے۔ تو ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنایا ہے، تو میں نے آپ کو حدیث سنایا، ابھی آپ جو ہے نا میرے بھائی، میں آپ کو حدیث ثقلین سناتا ہوں، میں آپ کو حدیث منزلت سناتا ہوں، میں آپ کو حدیث فرض کریں حدیث طیر سناتا ہوں، بہت ساری جماعتوں میں کو حدیث سناتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ علی کی تقلید کیا، کوئی دنیا میں کہتا ہے، کوئی شیعہ کہتا ہے کہ میں نے حدیث غدیر تو مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ عربی میں نے تقلید کیا، کوئی نہیں کہتا تقلید کیا۔ تقلید یہ ہے بھائی کہ آپ کسی شخص کی بات کو اپنے لیے حجت مان لیں، تقلید اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ صحیح یا غلط ہے، اگر آپ کسی شخص کے کلام کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں، حدیث کا شرح کر رہا ہوں، آپ کو یقین ہے کہ یہ صحیح ہے، آپ کو اطمینان ہے کہ یہ صحیح، آپ نے میری تقلید نہیں کی، آپ نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے، میں نے آپ کو تعلیم دی ہے، آپ نے طاعت کی اہل بیت علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی بات آپ تک پہنچی ہے، اب آپ ان کی طاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مترجم کی تقلید نہیں ہوتی، دنیا میں کہیں بھی جائیں مترجم کی تقلید نہیں ہوتی بھائی، اوکے؟ ٹھیک ہو گیا، بالکل آپ نے بالکل اچھی طریقے سے سمجھا دیا، میں کافی باتیں آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ مجھے ایک چیز، مجھے تھوڑی سی میری جو ہے نا، میں اپنی چاہ رہا ہوں حجت تمام ہو جائے اس کے بعد، کیونکہ آپ کو کال ملتی نہیں ہے، بڑی مشکل سے کال مل گئی ہے آج، قاسم بھائی کا احسان۔ اچھا، میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، ایک مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مجھے کہا کہ جو مجھے ترجمہ بتا رہا ہے میں اس کی تقلید نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو جو مجتہدین، میں کسی کی وکالت نہیں کر رہا، میں صرف سیکھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، جو مجتہدین، کیونکہ ہمارے لیے اتنا ایزی تو نہیں ہے نا کہ ہم کیونکہ کل بھی ایک لائیو کالر نے سیٹرڈے لاسٹ آپ کو ایک کال کی کہ بھائی مجھے بتائیں یہ مسئلے، تو آپ نے بولا یار مجھے ابھی یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ ہر آدمی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہے، دوسری چیز میں ایکسپرٹ نہیں ہے نا، کیونکہ 100% تو کوئی بھی دنیا کے اندر نہیں ہے نا۔
تو یہ جو مجتہدین جو ہیں, جو بھی بڑے بڑے علماء جو ہیں, یہ حدیث, آپ کو تو پتہ ہے نا, حدیث میں بہت ساری چیزیں ہماری جو ہیں وہ کیا نام ہے, کیا بولتے ہیں, تقیہ کے طور پہ بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں. جس طریقے سے قرآن بھی, تو ہمارے جو عمری بھائی ہیں, جو ہمارے سنی برادر جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کا بھی یہی ہے نا کہ جو قرآن, وہ جو ان کے ایک قول ہے بڑا مشہور کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے نا, جو عربی میں لکھا ہوا اس کو ترجمہ کریں گے, جو قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم, کیونکہ بہت ساری متشابہ چیزیں ہیں, اور کچھ چیزیں سمجھ میں آنے والی چیزیں ہیں, تو ہم رسول خدا نے اہل بیت کو اس لیے چھوڑا کہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت ضروری ہیں, کیونکہ ان کو ان کے پاس اس کا علم ہے. یہی ہے نا, جب ہمارے جب جا رہے ہیں دنیا سے, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے, جو مجتہدین کی میں بات نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں جو حدیث میں بھی تو بہت ساری مشکلات ہیں نا, ہم سیدھے سیدھی حدیث پڑھ کے کس طریقے سے وہ کروں گے, جو میرے کو ترجمہ بتا رہا ہے, وہ آدمی جو ہے نا اس میں یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ جو مجتہدین ہیں, انہوں نے اس بات کو مشہور کر دیا جھوٹ میں, کہ شیعہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے. یہ ان کا بڑا ظلم ہے, ان کی بڑی دشمنی ہے مذہب حق سے. انہوں نے اپنی جہالت میں, انہوں نے اپنی ریاست بنانے کے لیے, اپنی لیڈرشپ بنانے کے لیے, انہوں نے آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی دشمنی کا سلسلہ آغاز کیا ہے, اور مذہب سے لڑائی اور محاربے کا آغاز کیا ہے. اور وہ کس بہانے کہ شیعہ عوام کو بیچاروں کو یہ بتاؤ کہ شیعہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے. شیعہ حدیث میں جھوٹ نہیں ہے بھائی, شیعہ حدیث صحیح ہے. شیعہ حدیث نہایت ہی معتبر ہیں بھائی, بات سنو, بات سنیں. اور شیعہ پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ حدیث اس طرح نہیں, شیعہ حدیث نہایت معتبر ہے. اللہ تعالیٰ, یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب چیز پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ جس نے دیکھیں, آپ ایک مچھر کو دیکھیں, کس حکمت سے اللہ نے اس کو بنایا, کس حکمت سے بنایا. کہ ایک مچھر جو ہے نا, اس کو آنکھ بھی دیا ہے, اس کو پر بھی دیا, اس کو پیر بھی دیا ہے, اس کو منہ بھی دیا ہے, چھوٹا سا مچھر ہے, اس کو قدرت ہاضمہ بھی دیا ہے, اس کو اس کا دل بھی دیا ہے. اللہ اللہ, ایک مچھر ہے. اب مچھر سے نیچے بھی جائیں, ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کتنی حکمت سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے اور آپ کی ذمہ داری لے لیا کہ میں ان کے لیے حجت بنا رہا ہوں, ایک ایسے دین کہ جو اس کی اتباع کرے گا قیامت کے دن اس کو سیدھا راستہ ملے گا, اور جس کی مخالفت کرے گا میں اس کو جہنم بھیج دوں گا. پھر وہ اللہ, وہ اس کی طاقت اتنی, اس کی حکمت اتنی, وہ دین مشکوک بنا کے بھیج دے گا. وہ دین مشکوک کہ اس میں پتہ ہی نہ چلے سچ کیا جھوٹ کیا. عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ سچ کیا جھوٹ کیا. اور ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام, کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کی جانب سے حجت تھے. ان کو پتہ تھا کہ آگے والے زمانے میں غیبت آئے گا, لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی حجت وقت کے دامن تک. تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم ابھی 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد, 150 سال کے بعد جب غیبت کا آغاز ہوگا, اس کے بعد شیعوں کی ہدایت کیسے ہوگی. کوئی تہیہ نہیں کیا, کتابیں جھوٹ سے پڑھی ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا سچ کیا جھوٹ کیا. تو یہ میرے عزیز میرے بھائی, یہ مجتہدین کی, جو میں نے عرض کیا بار بار, دو لوگوں میرے جملے سنو, کہ جس طرح ابو بکر, عمر, عثمان, عائشہ کا دفاع سیستانی اور خامنئی اور آپ کے مراجع کرتے ہیں, ابن تیمیہ کا باپ, فخر رازی کا باپ, یہ سب مل کے جائیں ایک نہیں کر سکتے. جس طرح انہوں نے دین کی دشمنی کیا, آپ کے مجتہدین, آپ کے مراجع مختلف انداز میں سے, ان کی دشمنی کی ایک جھلک یہ ہے, ان کی خیانت کی ایک جھلک یہی ہے کہ شیعوں کے ذہن میں یہ بٹا دے شیعہ حدیث, اور اسی جھوٹ کے بہانے دیکھ کتنا ظلم ہے. آپ کی زندگی گزرتی ہے, آپ اپنے 12 اماموں کی اتباع نہیں کرتے, اسی جھوٹ کے بہانے. یہ غداری ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے منہ پہ لعنت, یہ لعنت کے مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تھوک کے مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ کہ کروڑوں شیعہ کو پہ اتنے جھوٹ ان کے ذہن میں بتا کہ حدیث جھوٹ ہے, حدیث جھوٹ ہے. بھائی اگر حدیث جھوٹ بھی ہے تو آپ سچی والی حدیث کیوں نہیں کتاب کیوں نہیں لکھتے؟ اور بھائی آپ مجھے بتاؤ, اگر ان کی بات مان بھی لینا کہ حدیث میں جھوٹ ہے, حدیث میں تقیہ وغیرہ, تو آپ وہ سچی حدیث جو بغیر تقیہ کو, اس کے ایک دو مجموعے بنا دو. کیا ہو گیا سیستانی کو 90 سال سے ادھر حوزے میں, اور کیا یا آپ کہتے ہیں یہ راوی حدیث ہے, بڑا محقق ہے حدیث کا, اس نے تحقیق کیا, کیوں نہیں لکھا اس نے؟ اس کے ٹیچر خوئی نے کیوں نہیں لکھا؟ وحید خراسانی نے کیوں نہیں لکھا؟ محمد رضا گلپائگانی نے کیوں نہیں لکھا؟ مرعشی نجفی نے کیوں نہیں لکھا؟ خمینی نے کیوں نہیں لکھا؟ ان کے پاس مین پاور نہیں ہے, ان کے پاس پیسے, اللہ جانتا ہے ان کے پاس ارب نہیں کھرب ڈالر ان کے پاس جاتا ہے, ان کے پاس بلینز کے حساب سے, ملینز کے حساب سے نہیں, بلینز کے حساب سے ہر سال, نہ کہ ہر سال خمس ان کے پاس جاتا ہے. مین پاور ان کے پاس, بڑے بڑے ادارے ان کے پاس, پیسے کی تو حد ہی نہیں ہے کہ یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیسے ہم کس انداز سے خرچ کریں. اوکے, اور پھر یہ جھوٹ, یہ محاربہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی, ان کی باتیں جھوٹ ہیں. بھائی صاحب اگر ان کی بات مان بھی لینا کہ احادیث میں جھوٹ ہے, تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ اگر دین کے خادم ہیں,
ابھی تک انہوں نے سچی احادیث کی کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ آغا صاحب ایک منٹ اسی لیے نہیں لکھی نا، ان کو آپ نہیں چاہتے کہ آپ حدیث پہ عمل کریں. اور بھائی اگر ان کی ڈر یہ ہے بھائی، اتنے 100 سال گزرے ہیں بھائی، ان کو اسی لیے ڈر رہے بھائی کہ آپ حدیث میں جھوٹ بہت ہے، حدیث میں ضعیف ہے، جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ عمل نہیں کر سکتے. اوکے مان لیا. تو آپ نے کیوں نہیں لکھا بھائی؟ ہاں بتاؤ صاحب، مجھے جی ایک آغا چیز صاحب بتائیں. میں نے آپ سے یہ بات سنی تھی، میرے قسم سے مجھے اس چیز کا بارے میں علم نہیں تھا میرا. آپ نے ہی یہ بات جب کسی ہمارے برادر نے آپ سے بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ تقیہ کی چیز ہے، تقیہ میں کی ہوئی حدیث ہے نا. تقیہ ایک طرف آ رہا ہے نا، تقیہ اور ہے، غلط تقیہ اور ہے. ہاں بھائی تقیہ اور ہے، تو یہ وہ احادیث جو تقیہ میں نہیں جمع کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتے بھائی. مان لیا کہ حدیث میں تقیہ والے احادیث بہت ہیں، اور بھائی وہ احادیث جو تقیہ والے نہیں ہیں، سب احادیث تو تقیہ پہ نہیں ہے نا. اور بھائی وہ جو حدیث اس کا مجموعہ یہ نہیں لکھ سکتے، اور یہ مجموعہ نہیں لکھ سکتے. آغا صاحب، میری آپ سے خدا کی قسم بات کر کے میرے میں بھی جان آ رہی ہے، اور میرے اور روشن جو بند دریچے نا وہ کھل رہے ہیں. مجھے صرف ایک چیز بتائیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا بات، پہلی ہمارے پاس سب سے پرانی حدیث کی کتاب ہمارے پاس کب کی پرنٹ ہوئی پڑی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، پرنٹ نیا ہے. نہیں معلوم. بقول آپ کے کہ ائمہ طاہرین جب جا رہے تھے، پرنٹ کی بات اور ہے، کتابت کی بات اور ہے، تالیف کی بات. آپ کہہ رہے ہیں پرنٹ کب ہوا ہے؟ پرنٹ مجھے نہیں معلوم بھائی، پرنٹ کب ہوا ہے؟ کتابت بھی نہیں تھی اس وقت نا میرے صاحب، تو اس ٹائم کتابت بھی نہیں تھی. اوکے چھوڑا بھائی، تمہارے پاس سب کا ٹائم ضائع نہ کرو، میری باتوں سے جو مرتبط ہے بات کرو نا. حدیث کا پرنٹ ہوا ہے 200 سال 300، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے پہلے سب کتابت کرتے تھے حدیث کتابوں کی. یورپ میں بھی پہلے پرنٹنگ پریس نہیں تھا، کتابوں کی کتابت ہوتی تھی، خط لکھ. ابھی پاکستان میں ابھی 80s میں جو ہے نا اخبارات سب کتابت ہوتی تھی. اب اگر یاد ہو آپ کو، روزنامہ جنگ، مشرق وغیرہ، یہ جو وہاں پہ 50-100 آدمی کام کرتے تھے، خبر آتے تھے. اب ان کا وہ ٹائپ سیٹنگ نہیں ہوتی تھی، ابھی جو ہے کمپیوٹرائز ہو گیا ہے. پہلے پاکستان میں آپ کی جو جتنے جرائد تھے، آپ کے اخبارات تھے وغیرہ، وہ سب کتابت ہوتی تھی، اور اسی کو بھی وہ پرنٹ کاپی کرتے تھے. آپ سب کو پتا ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگ، وہ جو کاتب لوگ ہوتے ہیں، خطاط لوگ ہوتے تھے، جن کی مشق اچھی ہوتی، وہ کام کرتے تھے. ابھی کتابیں آپ کی اردو میں، اکثر کتابیں اردو جو کتابت ہوتی تھیں، ابھی زیادہ دور نہیں ہے، 30 سال پہلے کی بات ہے. پھر اسی کو کاپی بنا کے پرنٹ کرتے تھے. ابھی کمپیوٹرائز ٹائپ سیٹنگ ابھی اردو میں نئی چیز ہے، لیکن وہ اہم نہیں ہے کہ کتابت کب ہوئی ہے. بات یہ ہے میرے عزیز، آپ کہتے ہیں کہ حدیث میں جھوٹ بہت ہے تو کیا، تو حدیث یہ مذہب سے دشمنی ہے. ہم حدیث میں جھوٹ بہت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں حدیث میں تقیہ بہت ہے، تقیہ بھی بہت نہیں، تقیہ کم ہے. اور وہ حدیث پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث تقیہ والی حدیث ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ نہیں پتہ چل جاتا وہ بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تقیہ والی حدیث ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو حدیث شاذ ہوتی ہیں وہ بہت جلدی سے پتہ چل جاتا ہے، اور وہ عوام کے لیے تھوڑی ہیں کہ وہ تقیہ والے احادیث وہ آپ ان کو سنا دو، یا مثلا وہ شاذ جو احادیث عوام کے لیے سنا دو. وہ عوام کے لیے وہ احادیث جو مشہور ہیں، جن پر عمل ہے، جو وہ ہمارے کتب میں پتہ ہے کہ یہ عمل کے لیے محدثین نے اس کو جمع کیا، وہ احادیث لوگوں کو سنایا جائے. ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. او بھائی، ان کید الشیطان کان ضعیفا، مجتہدین کی چال شیطان کی چال ہے، اور شیطان کی چال بڑا ضعیف ہے، بڑا کمزور ہے. اور اس بھائی کو شروع میں غصہ آیا کہ میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ بلتی جو ہے نا بڑے کٹر متعصب ٹائپ کے کیا ہوتے ہیں، مقلد ہوتے ہیں اور میں نے غلط بولا. ادھر لکھ دو بھائی، ادھر آپ کامنٹ میں لکھ دو، جو لائیو کامنٹ ہے نا، آپ کا کیا عام طور پہ عام جو بلتی ہوتا ہے نا، بڑا ہی کٹر مقلد ہوتا ہے، عقل وقل کچھ بھی نہیں. او بھائی وہ اس کو 100 دلیل دے دو نا، وہ اس سے کام نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ مقلد ہوتے ہیں، بہت ہی متعصب ٹائپ کے، جیسے آپ کے 2 دیوبندی ہوتے ہیں نا، مذہبی وغیرہ، اس طرح کٹر ٹائپ کے. یہ ہمارے بلتی بھائی بھی اسی طرح ہوتے ہیں اکثر، میں نہیں کہتا صاحب، اکثر اس میں بہت زیادہ اس طرح ہوتا ہے. آپ لکھ دو، میں پڑھتا ہوں ابھی، مجھ سے موافقت کرتے ہیں نہیں کرتے. صحیح شیخنا، صحیح کہا کسی نے لکھا.
کٹر بلتستانی شیعہ 100% درست فرمایا. یو آر رائٹ. یہی کہتے ہیں بھائی مجھے پتہ ہے یہ بیچارے بلتی جو نا وہ متعصب آدمی کی دینداری بھی جو نا جاہل آدمی کی دینداری یہ بھی وہ اس کے ضرر میں کیونکہ وہ بڑے دیندار لوگ ہیں بڑے پرخلوص لوگ ہیں تو مجتہدین نے ان کو ایسا ان کو برین واش کیا ہے گدہ بنایا ان لوگوں کو کہ بیچاروں کو کہ اب ان کو پرواہ ہی نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا پرواہ ہی نہیں ہے مجتہد ان کے لیے بڑا بت بن گیا. سب کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایسا ہے. گلگت اور بلتستان دو ہیں نا ایک تو وہ بھی اسی ٹائپ کے ہیں گلگت والے بھی 50-50 ہیں بلتستان والے تو لداخ والے تو ان سے کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا حدیث ملاحظہ فرمائیے آپ کو مقلدین کو نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ ان کو سمجھ آنی نہیں ہے. جو شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں ان کو سمجھ آئے گی. یہ کتاب ہے الاصول من الکافی جلد نمبر 1 الجزء الثانی جلد نمبر 2 کتاب چھپی ہے بلکہ جلد نمبر 1 ہے جلد نمبر 1 ہے نہیں جلد نمبر 2 ہے جلد نمبر 2 ہے بھائی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر باب مجالست اہل المعاصی. یہ صفحہ نمبر ہے میرے بھائی صفحہ نمبر 375. اس میں ملاحظہ فرمائیے اس حدیث شریف کو. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی فاظہروا البراءۃ منہم. میرے بعد او بھائی یہ حدیث صحیح ہے براءت واجب ہے دین میں براءت واجب ہے دین میں. تم اہل ریب اور اہل بدعت کو اہل ریب اہل شکوک اور اہل بدعت کو میرے بعد دیکھو گے فاظہروا البراءۃ منہم تو ان سے براءت کا اظہار کرو. اوکے اب تم یہ نہ کہنا کہ مجتہد کی ہم تقلید نہیں کرتے لیکن ان کا احترام واجب نہیں ہے. احترام واجب نہیں ہے احترام واجب نہیں ہے. یاد رکھو بدعتی کا احترام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بدعتی کا احترام کرنا یہ گناہ ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. البتہ ایک شخص کو اگر غلطی ہے وہ بدعت کے راستے میں اس کو پتہ نہیں ہے کہ غلط ہے اس کو پتہ نہیں اس کا آپ احترام کر سکتے ہیں کہ وہ بیچارہ معذور ہے اللہ کے سامنے وہ شیعہ بھائی ہے آپ کا اس کو پتہ نہیں ہے. لیکن ایک دفعہ اگر پتہ چل گیا اس کو پھر بھی وہ آپ بدعت پہ لگا ہوا ہے اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں فسق کے راستے پر ہوں تو وہ بدعت کی پرچار کرتا ہے تو پھر وہ فاسق ہے وہ فاجر ہے. اس کی آپ جو ہے نا تعظیم نہیں کر سکتے احترام نہیں کر سکتے. جو پرانے جو مجتہد تھے چلے ہم کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ تقلید باطل ہے پتہ نہیں چلا ہمیں یقین نہیں لیکن جو موجودہ مجتہدین ہیں ان کو اکثر تو پتہ چل گیا نا اجتہاد تقلید کا راستہ باطل ہے ان کو پتہ تو چل گیا. تو میرے عزیزو آپ پہ کیا لازم ہے آپ پہ شیعہ لازم ہے کہ ان سے براءت کا اظہار کریں وَأَكْثِرُوا مِن سَبِّهِمْ اور ان کا زیادہ گالی دیا کریں. کس نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اخلاق عظیم کے حامل ہے اخلاق عظیم کے حامل ہے ان کا فریضہ ہے ان کی جانب سے فریضہ ہے اہل بدعت کو گالی دے دو. ابھی مثلا آپ جواد نقوی ہے یہ بدعتی ہے اس کا احترام حرام ہے اس کو گالی دے دو. یا مثلا وہ کیا ہے ملعون سا اس کی شکل ہے کیا نام ہے عقیل ملا عقیل ملعون ممبر امام حسین علیہ السلام کو اس نے ایک ٹول بنایا ہے ایرانی سیاست کے پروپیگیشن کے لیے ایرانی سیاست کی تبلیغ کے لیے. وَأَكْثِرُوا مِن سَبِّهِمْ ان کو زیادہ سے زیادہ گالی دے. وَالْقَوْلَ فِيهِمْ اور ان کی غیبت کرو ان کی برائیاں بیان کرو. وَالْوَقِيعَةِ اور کیا کرو اور ان کی غیبت کیا کرو ان کی غیبت کرو ان کی برائیاں بیان کرو دوسرے لوگوں کو بتاؤ. وَبَاهِتُوهُمْ ان کو مبہوت کر دو ان کو ایسا پریشان کرو کہ وہ مبہوت رہ جائیں حیران رہ جائیں کہ ہم جواب کیسے دے دیں بدعتی کو. کہ لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام تاکہ وہ اس لالچ کو چھوڑ دیں کہ مسلمان میں ہماری اتباع کر دیں تاکہ مایوس ہو جائیں کہ کوئی ان کی اتباع کر رہا ہے مسلمان کے دین کو ہم چینج کریں تشیع کو چینج کریں ولایت فقیہ کے ہم یہ پرچار کریں ٹھیک ہے نا بالکل ایسے بے عزت ہو جائیں کہ چھوڑ دیں. وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسِ اور لوگ بھی بیچارے جو عام شیعہ ہیں وہ بھی چھوڑ دیں بھائی کہ یہ بدعتی آدمی ہے یہ ملعون آدمی ہے ٹھیک ہے نا. جب تک آپ کہتے ہیں کہ سیستانی صاحب ماشاء اللہ صلوات کہیں گے تو آپ پہ حرام ہے. خمینی صاحب یا خامنئی صاحب ان لوگوں کی آپ جو کیا کریں ان کی وہ صاحب کریں ماشاء اللہ کریں بسم اللہ کریں یہ دین سے دشمنی کی بات ہے. ولا يتعلمون من بدعهم
اور لوگ تاکہ لوگ ان کی بدعتیں نہ سیکھیں. اگر یہ بے عزت ہو جائے نا، یہ آپ کے مجتہدین، آپ کے مراجع ولایت فقی والے، تو پھر لوگ ان کی بات نہیں مانیں گے. لازمی بات ہے. وہ جب تک ان کی عزت ہے، لوگ بھائی صلوات پڑھتے ہیں ان کے لیے، نعرے بازی کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، تبھی وہ بھی شعر ہیں بھائی کہ ہاں ماشاء اللہ خامنئی، ماشاء اللہ سیستانی، قاسم سلیمانی. دین یہی بن گیا. اب ماتم بھی کرتا ہے نا. وہ پہلے 30-35 سال پہلے انقلاب کی شروع میں یہ رسم ہوا تھا، بہشتی کے لیے، متحری کے لیے سینہ زنی کر دو. اب وہ ختم ہو گیا. اب لوگ شیعہ ایرانی لوگ وہ خود بھی نہیں کرتے. اب پاکستان میں، ہندوستان میں یہ شروع ہو گیا. قاسم سلیمانی، خامنئی، خمینی کے لیے سینہ زنی کرتے ہیں. اب بکواس تم لوگوں نے شروع کیا واللہ. اور تم ہنستے ہو جماعت عمریہ پر. یکتب اللہ لکم بذالک الحسنات ویرفع لکم بہ الدرجات فی الآخرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات لکھ دے گا اور آپ کی درجات آخرت میں اونچا بلند کرے گا. کس بات پر؟ کہ بدعتی کو گالی دیا کرو. البتہ تقیہ کا خیال کرو. ایسی جگہ پہ اگر جھگڑا ہو جائے گا، آپ کو لوگ ماریں گے، تو وہاں پہ ضرورت نہیں ہے. لیکن جہاں پہ اس طرح نہیں ہے، اس طرح آپ کی بے عزتی نہیں ہوگی، تو آپ ان کے احترام نہ کریں، ان کو گالی دیتے ہیں، ان پہ اعتراض کریں. اوکے.